بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی حقیقت پر ویڈیو بنانے کے بعد مجھے زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل خوابوں کو ہم روحانی خوابوں کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں، یعنی یہ خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی بھی میرے روپ میں نہیں آ سکتا اور میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہماری خواہشات، ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات کبھی بھی زیارت رسول پر مشتمل خواب تشکیل نہیں دے سکتے۔ لہٰذا جب بھی ہمیں زیارت رسول پاک ہوگی تو وہ ہمیشہ ایک حقیقت ہوگی اور اس کا روحانی خوابوں کی کیٹیگری سے تعلق ہوگا، یعنی یہ ایک طرح سے ہماری روح کا رسول پاک کی روح سے ملن اور ملاقات کا ہی دوسرا نام ہے، جسے ہم زیارت رسول پاک کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی عمل ہے، ایک روحانی مشاہدہ اور روحانی ایکسپیرینس ہے، تو روحانی تجربات کو شعوری ذہن کی سطح تک لانے کے لیے ایک بنیادی شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہمارا ذہن، ہماری کانشیسنس اور ہماری توجہ ہمارے حواس خمسہ سے اور جسمانی احساسات سے بالکل کٹ کے ہمارے اندرونی دنیا کی طرف منتقل ہو جائے، تب ہی ہم اپنے روحانی مشاہدات کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی توجہ جزوی طور پر اپنی جسمانی احساسات سے اسی وقت کٹتی ہے جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ کوشش سے، اپنی محنت سے، مختلف چلے اور مراقبے کی صورت میں یہ قوت حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ بیداری کی حالت میں ہی اپنی توجہ کو اپنے جسم سے ہٹا کر اپنے اندر کی دنیا کی طرف منتقل کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ان کی جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو یہ روحانی قوت حاصل کر لیتے ہیں انہیں ہم صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور نیک اور صالح لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اچھے اعمال اور نیکیوں کے بغیر اور پوری ریاضت اور محنت کے بغیر یہ قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو ریاضت اور محنت کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں انہیں ہم صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کہتے ہیں۔ تو وہ مشاہدات جو عام شخص کو نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، وہی لوگ ان مشاہدات کو بیداری کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حواس سے منقطع ہو کر اپنی روحانیت سے جڑنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا سوال کیا گیا تھا وہ یہی کیا گیا تھا کہ کیا ایک عام گنہگار شخص کو بھی زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے لیے نیک اور صالح ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اپنی تقریروں کے دوران یہی بات کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام اور نیک لوگ زیارت رسول کے لیے ترستے ہوئے مر گئے، تو آج کل کے کسی گنہگار شخص کو یہ زیارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ زیارت رسول پاک اگر بیداری کی حالت میں ہو تو اس کے لیے نیک ہونا شرط ہے، اس کے لیے ولی ہونا شرط ہے، لیکن اگر خواب میں ہو تو اس کے لیے اعمال کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں بہت سے غیر مسلم لوگوں کو بھی زیارت کا شرف عطا ہوا اور وہ دوسرے دن مشرف با اسلام ہو گئے۔ بہت سے گنہگار لوگوں کو بھی یہ شرف عطا ہوا اور بعد میں وہ نیک اور صالح ہو گئے۔ تو بعد میں اعمال کا بدل جانا الگ بات ہے، لیکن پہلے ایک گنہگار شخص کو اور ایک عام شخص کو بھی زیارت عطا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیارت رسول پاک 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں وہ خود تشریف لاتے ہیں اور ہمیں زیارت کا شرف عطا کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہمیں بلایا جاتا ہے اور زیارت کروائی جاتی ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کی بارگاہ تک جا کر ان کا دیدار حاصل کر سکیں۔ تو پہلی دونوں صورتیں ان کی مرضی پر منحصر ہیں، یعنی وہ خود تشریف لائیں یا ہمیں بلائیں، یہ سراسر ان کی مرضی ہے، یہ ہماری مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ اور اگر ہم خود اپنی مرضی سے جائیں تو یہ ہماری مرضی ہے، لیکن
جب تک ہم روحانیت میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم اپنی مرضی سے ان کی بارگاہ تک نہیں جا سکتے۔ تو جب بھی کسی کو زیارت عطا ہوگی تو وہ رسول پاک کی اپنی مرضی اور رحمت و شفقت کی وجہ سے عطا ہوگی۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ کسی ایک گنہگار شخص کو ان کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، یہ دراصل نعوذ باللہ انہی کی ذات پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ زیارت تو وہ خود اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ زیارت ان کو کیسے ہو گئی تو یہ نعوذ باللہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو لہٰذا اس طرح کا اعتراض کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اعتراض بالواسطہ طریقے سے ان کی ذات پر ہی اعتراض بنتا ہے۔ دوسرا جو اہم سوال اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول پاک کی زیارت ہمیشہ ان کی اصل صورت میں ہوتی ہے یا پھر وہ کسی مثالی صورت میں بھی ہمیں نظر آ سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے اپنے قلوب کو صاف کر لیا ہے اور روحانیت کی اعلیٰ منازل طے کر لی ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر کوئی میل نہیں رہتا، ان کے دلوں پر کوئی گرد و غبار نہیں رہتا، تو ان کو جب بھی رسول پاک کی زیارت ہوتی ہے تو ان کی اصل صورت میں ہوتی ہے، جبکہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کو جب بھی ایک روحانی احساس ملتا ہے تو اس روحانی احساس کو ذہن کی سطح تک آنے کے دوران بہت سے خیالات اور احساسات اور جذبات سے مل کر آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمارے دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس طرح کے تصورات اور خیالات ان کی ذات کے بارے میں رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس احساس سے مل جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس طرح کی صورت نظر آتی ہے جیسا ہم اپنے تصوروں میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک کامل ولی کو تو ان کی اصل صورت ہی نظر آئے گی، لیکن ہم جیسے لوگوں کو عموماً ان کی کوئی نہ کوئی مثالی صورت نظر آ سکتی ہے۔ کوئی بزرگ کی صورت ہو سکتی ہے، کسی نورانی سے ایک شبیہ کی بھی صورت ہو سکتی ہے جو باقاعدہ پورا کوئی انسانی جسم نظر نہ آئے، بس ایک خاکہ سا محسوس ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ رسول پاک کی ذات ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہونا ضروری ہے کہ یہ رسول پاک کی ذات ہی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو ہم کسی بھی صورت کو رسول پاک کا نام نہیں دے سکتے، اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو صورت چاہے کوئی بھی ہو اس کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ہی درجہ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ خواب حقیقت پر مشتمل تھا اور ہماری ملاقات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے۔ تیسرا یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول پاک کی ذات ہے، کیونکہ ہم ان کو مثالی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، حقیقی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ یہ رسول پاک کی ذات ہے؟ تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت میں وہ خود اپنا تعارف پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور دوسری صورت میں کوئی اور شخص ان کا ہم سے تعارف کروائے گا اور بتائے گا کہ یہ ہمارے سرکار کی ذات ہے، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود تعارف کرواتے ہیں نہ کوئی اور تعارف کرواتا ہے، بلکہ ہمارے دل میں خود بخود یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ رسول پاک کی ذات ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی شخص کو پہچانتے ہیں اور جب اسے دیکھتے ہیں تو خود بخود اس کا ایک احساس اور پہچان ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں چونکہ ان کی ذات کے بارے میں ایک احساس اور ایک پہچان موجود ہے، تو صورت چاہے کوئی بھی ہو، جب دل میں ان کی پہچان کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ دراصل ان سے ملاقات کا ہی ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے میں چوتھا اور اہم سوال یہ کیا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر مشتمل خواب میں جو رسول پاک ہم سے کچھ فرماتے ہیں یا ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں، کیا اس خواب کی تعبیر کی جائے گی یا اس خواب کو بالکل ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ وہ ہے، یعنی اس کو بالکل سچ سمجھا جائے گا یا عام خوابوں کی طرح اس کی بھی تعبیر کی جائے گی؟ تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت غور سے سمجھیے گا اس کو، کہ 99% خواب جو زیارت رسول پر مشتمل ہوں ان کی بھی عام خوابوں کی طرح تعبیر کی جائے گی۔ صرف ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اس خواب کو بالکل حقیقت سمجھا جائے گا اسی طرح جس طرح وہ ہمیں نظر آیا ہے۔ اس کی صورت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، آپ کو
کوئی چیز عطا فرماتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد وہ چیز آپ کے پاس موجود رہتی ہے. جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف کے معاملے میں یہ بات مشہور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کے لکھنے والے شاعر کو ایک چادر مبارک عطا فرمائی تھی اور بیداری کے بعد بھی ان کے پاس وہ چادر موجود تھی. تو اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کو عطا کی جاتی ہے اور بیداری کے بعد وہ چیز آپ کے پاس موجود رہتی ہے، یا پھر ان کی ذات سے آنے والی خوشبو آپ کے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے اور اس خوشبو کو آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی محسوس کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس خواب کو حقیقت سمجھا جائے گا. ادروائز ان تمام خوابوں کی تعبیر کی جائے گی عام خوابوں کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. آخری اور اہم سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی طریقہ ہے جس سے ہم زیارت رسول کو حاصل کر سکیں اور یہ شرف پا سکیں تو وہ بیان فرمائیے. تو جناب والا، سب سے پہلے آپ میں سے کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پہ چلا جائے اور وہاں سے ایک درود سرچ کر لے. اس درود کا نام ہے درود خضری. اس درود کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ درود پاک اکثر اولیاء کرام کے ورد میں بھی رہا ہے. درود خضری وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے اور روزانہ ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھیے. اور سب سے اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کیجئے کہ رات کو سوتے وقت آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو بھی تصور ہے، جو بھی احساس ہے اور جو بھی جذبات ہیں، ان سب کو اجاگر کیجئے، اپنے ذہن میں لائیے اور ان کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے سو جائیے. یاد رکھیے، گنبد خضرا کا تصور نہیں کرنا، مدینہ پاک کا تصور نہیں کرنا، ان کی ذات کا تصور کرنا ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں ان کا خاکہ موجود ہے اسی کو مد نظر رکھ کے پورے جذبات کے ساتھ، پورے احساسات کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ان پر درود پاک پڑھتے ہوئے، وہی درود خضری پڑھتے ہوئے سو جائیے. اور انشاءاللہ اگر آپ صاحب دل ہیں تو آپ کو پہلی ہی رات زیارت نصیب ہو جائے گی. اکثر لوگوں کو تیسرے دن، 3 دنوں کے اندر یہ زیارت نصیب ہوتی ہے اور بہت سے خوش نصیبوں کو 1 ہفتے کے اندر بھی یہ زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جس طریقہ کلندری کی میں بات کیا کرتا ہوں، اگر آپ اس طریقے پر آ جائیں گے تو اس کے دوران بھی عموماً لوگوں کو 2 مہینے کے اندر اندر سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے. اگر انسان روحانیت کے راستے پر چلے اور اچھے اعمال اختیار کر لے، دل کو تھوڑا سا پاک و صاف کر لے، تو ضرور زیارت رسول پاک بہت آسانی سے ہو سکتی ہے.